السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان، ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ۔ آج میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کس ڈھب پہ گزارتے ہیں۔ یہ بات سننے کی ہے، سنیے گا ضرور۔ میں نے غور کیا، جتنا بھی میں غور کرتا چلا گیا تو ایک جملہ بار بار میرے سامنے آتا گیا، جسے آپ کہتے ہیں نا کانسٹنٹ ہیمرنگ۔ وہ کانسٹنٹ ہیمرنگ کی صورتحال تھی کہ وہ یہ تھا کہ ہم پوری زندگی اس خوف میں گزار دیتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام نہیں دیکھنا چاہتے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے نہیں گزارنا چاہتے جو گزارنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم جا رہے ہیں گاڑی میں، میوزک اونچا سننا چاہتے ہیں تو اس خوف سے اس کو آہستہ کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اپنی مرضی کے کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پھر میں اگر یہ سوچتا ہوں کہ میں نے جو شوز ہیں، میں نے وہ عام جو روایتی قسم کے مکیشن یا دوسرے وہ نہیں پہننے، اور میں نے کچھ اچھے سے آرام دہ وہ شوز پہننے ہیں جو کبھی جوگرز کے زمرے میں آتے تھے، اور آج تو ان کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے برانڈز ہیں، میں برانڈز کے نام نہیں لینا چاہتا، بہت کمفرٹیبل جوتے، اگر وہ میں لینا چاہتا ہوں تو پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں شرٹ کسی اور رنگ کی پہننا چاہتا ہوں جو رنگ عام طور پر مرد نہیں پہنتے یا میری عمر کے لوگ نہیں پہنتے، ینگ لوگ پہنتے ہیں، تو پھر ایک خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں کہا کرتا تھا کہ ہم نے عجیب سی زندگی دیکھی ہے، خاص طور پر جن کی فیملیز میں یہ چلتی ہیں کچھ روایتیں، کچھ ٹریڈیشنز، کہ ہماری جو جوانی ہوتی ہے یا جو ہمارا اوائل ہوتا ہے وہ اس خوف میں گزرتا ہے کہ ہم میں سے کوئی یا ہم کوئی ایسا فعل نہ کر بیٹھیں، کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ جس سے ہمارے بزرگوں کی جو عزت کا پندار تھا اس پر حرف آئے، ہمارے بزرگوں کی عزت پر یا جو خاندانی روایات ہیں ان کے نام پر کوئی بٹا لگے یا کوئی حرف آئے۔ اور اس عمر میں پہنچ کر ہم اس لیے اور زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں کہ ہم سے کچھ ایسا لفظ نہ بولا جائے، خاص طور پر جب میں یہ ویلا کر رہا ہوتا ہوں تو سچی بات ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کوئی ایسا جملہ ادا نہ کر بیٹھوں، میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں، میں کوئی ایسا آپ سے ایکسپیرینس شیئر نہ کروں جو میری پروفیشنل لائف میں گزرا یا میری عام زندگی میں گزرا، کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سبب میرے بچوں کو کسی قسم کے امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ باتیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں کہ ہم ایک خوف زدہ نسل کے لوگ ہیں، ہم ایک خوف زدہ جنریشن کے لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بعد جو آنے والی نسلیں اور خاص طور پر جو آج کی جنریشن ہے، ان کی میں ایک بات سے بہت خوش ہوتا ہوں۔ آج کی جنریشن نے یہ توق گلے سے اتار پھینکا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ایک خام خواہ کا خوف ہم پر طاری کر دیا گیا تھا، جو میں سوچتا ہوں کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کہ یہ ان جگہوں کی بات ہوتی ہے، ان علاقوں کی بات ہوتی ہے کہ جن کے ہاں کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا، جہاں کے لوگ آؤٹ آف دی باکس سوچنا چاہتے نہیں ہیں۔ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو لگی بندی ایک لکیر ہوتی ہے اس پر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی خان صاحب نے یہ کیا پہن لیا، یہ خان صاحب نے کیا کھا لیا، یہ خان صاحب نے کہا۔ اب میرا اگر دل کرتا ہے کسی میں ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پیوں تو میں خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ خان صاحب نے فلاں ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پی لی یا فلاں ڈھابے پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میں کیوں کھانا نہیں کھا سکتا وہاں بیٹھ کر؟ تو اس قسم کے خوف میں پلنا آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہوتی کہ دو باپ بیٹا تھے، ایک بیٹا تھا کوئی 10-11 سال کا، اس کا باپ تھا کوئی 50 سال کا، تو ان کے پاس ایک گدھا تھا، تو وہ اپنے گدھے سے اپنے گاؤں سے آ رہے تھے شہر کی طرف، تو وہ تینوں ایک ساتھ گدھا بھی اور بیٹا بھی اور باپ بھی، وہ دونوں باپ بیٹا گدھے پہ سوار تھے اور تینوں گامزن تھے شہر کی طرف۔ تو ایک جگہ سے گزرے تو لوگوں نے ان پہ انگلیاں کھڑی کیں، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیں کتنے ظالم ہیں، ایک چھوٹا سا گدھا ہے اور اس پہ ایک بڑا آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے اور بچہ کو بھی بٹھایا ہوا ہے۔
تو بڑے شرمندہ ہوئے، تو وہ اتر گئے. تو اس کے بعد باپ نے کہا کہ بیٹے کو کہ بیٹا تم بیٹھ جاؤ گدھے پر، میں پیدل چلتا ہوں. تو پھر کسی جگہ سے گزرے تو پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کس قسم کا یہ آدمی ہے، بیٹا ہے اتنا بدتمیز ہے کہ خود تو گدھے پہ سوار ہے اور اس کا باپ جو بزرگ ہے وہ پیدل چلتا جا رہا ہے. تو بیٹا شرم کے مارے گدھے سے نیچے اتر گیا. پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بابا اوپر بیٹھ جاؤ. تو باپ گدھے پہ بیٹھ گیا اور بیٹا پیدل چلنے لگا. پھر ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے کہا یہ کتنا یہ ظالم باپ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے 10-11 سال کا، وہ تو پیدل چل رہا ہے اور خود یہ اوپر مشٹنڈا بیٹھا ہوا ہے گدھے پر. تو پھر وہ شرم کے مارے نیچے اتر گیا. تو پھر وہ دونوں پیدل چلنے لگے گدھے کی باگ پکڑ کر. پھر ایک جگہ سے گزرے تو لوگوں نے پھر انگلیاں کھڑی کی اور مذاق اڑایا کہ دیکھیں کتنے بیوقوف لوگ ہیں، گدھا سواری ان کے پاس ہے اور دونوں پیدل چلتے جا رہے ہیں. تو بڑے وہ ضد آئے ہوئے تھے. تو ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر گدھے کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور پھر وہ جو جہاں جہاں سے گزرتے تھے لوگ ان پہ کہکے لگاتے تھے، ان پہ ہنستے تھے. لیکن اسی طریقے سے وہ شہر پہنچے. تو اس کا جو نتیجہ تھا وہ یہی تھا کہ لوگ آپ سے کسی حالت میں بھی خوش نہیں رہ سکتے. آپ نے اپنے آپ کو کیسے خوش رکھنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، دنیا میں آپ آئے ہیں تو دنیا میں خوبصورتیاں کنٹریبیوٹ کریں، دنیا کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور تمام تر جو سماجی حدود و قیود ہیں وہ جو ہم بناتے ہیں اگر وہ غیر انسانی ہیں تو ان پہ دوسری دفعہ نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی آزادی ہے وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں کسی دوسرے کا وجود شروع ہوتا ہے. اس پر بھی ایک واقعہ کہ ایک آدمی ایک چھڑی ہاتھ میں گھماتا ہوا چلا جا رہا تھا تو وہ چھڑی دوسرے شخص کی ناک سے ٹکرائی. تو اس نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آئی، آپ نے چھڑی میری ناک پہ ماری ہے. تو اس نے کہا میں آزاد ہوں، میں جو مرضی کروں. تو اس نے کہا آپ اتنے بھی آزاد نہیں ہیں، آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کی چھڑی اور میرے ناک کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. تو ہم دوسرے کی ناک کو رگڑا دینے کی بجائے اپنی چھڑی کو اپنی حدود میں رکھیں تو زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. خوبصورتی سے جئیں، اپنے طور پر جئیں، کسی کو دکھ دیے بغیر، کسی کو آزار دیے بغیر، کسی کا حق مارے بغیر. اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں تو یقین جانیں جتنی مصیبت جتنی تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف میں آپ خود ہوتے ہیں. جب کسی سے کوئی دشمنی پالی جاتی ہے نا تو پھر دشمن پہ نگاہ رکھنے کے لیے آدمی دشمن سے زیادہ اذیت میں خود ہوتا ہے. مختصر سی زندگی ہے، اس میں جئیں، بھرپور جئیں، دشمنیاں پالے بغیر اور بدصورتیاں بوئے بغیر. بدصورتیاں ایک طرف کر دیں. پھر یہ میری باتیں بہت خشک ہو گئی آپ سے، اور آپ مجھے پھر یقین ہے کہ آپ یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی. بہت کم لوگ ہوں گے جو آخر تک آئیں گے اور باقی بہت سے ہوں گے جو اسے شروع میں چھوڑ گئے ہوں گے. لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی اس گفتگو کو ضرور پورا سنے گا، اور جب بھی پورا سنے گا اس کو میرا یہ پیغام ہوگا کہ آپ اسے چینل کو اگر اچھا سمجھتے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ کہ جو باتیں ابھی کوئی نہیں سننا چاہتا وہ باتیں بعد میں کسی بہتر وقت میں بہت سنی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.